بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدور مجلس کہنا پڑے گا. صدر جناب فاروق قریشی صاحب اور شریف بقا صاحب. نہیں ڈاکٹر شوکت نواز صاحب. شوکت نواز صاحب تشریف نہیں لائے. جناب زاہد عظمت صاحب، جناب صادق گل صاحب، شرکائی محفل و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. اس سے پہلے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں، ایک کتاب آپ سب لوگوں کی نظر. اکثر وطن سے نقل مکانی کرنے والوں کو تارکین وطن کا نام دیا جاتا ہے. رات کو میں سوچ رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ زیادتی ہے. وہ لوگ جن کے دم سے بہت سے چولہے ہمارے دیس میں جل رہے ہیں، بہت سی خواتین کے سہاگوں کا بندوبست ان کی محنت کی خون پسینے کی کمائی سے ہو رہا ہے، انہیں تارکین وطن نہیں کہنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک کتاب پیش ہے جو آپ سب کی نظر ہے. کون کہتا ہے وطن ترک کیا ہے تم نے؟ کون کہتا ہے وطن ترک کیا ہے تم نے؟ کتنا بدبخت ہے طارق تمہیں کہنے والا. کتنا بدبخت ہے طارق تمہیں کہنے والا. وہ بھلا کیسے کسی غیر کا ہو سکتا ہے، عرض پاک کا جو شخص ہو رہنے والا. سب سے پہلے تمام دوستوں کا اور والتھم فارسٹ پاکستان کمیونٹی فورم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنے مختصر وقت سے اتنی خوبصورت تقریب کا بندوبست کیا. اور خاص طور پہ شکریہ کہ مجھ سے جناب امجد مرزا صاحب، جن کی محنت اور جن کی کاوش اور جن کی لگن اور دلچسپی سے یہ اتنی رنگا رنگ محافل جو ہیں وہ گائے بغیر سجتی رہتی ہیں. اس تقریب رونمائی کا سب سے منفرد پہلو یہ ہے کہ میرے جن دوستوں نے، میری بہن نے میرے بارے میں اظہار خیال کیا، ہم مکمل طور پہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس تعلق کا تعصب نہیں، تو تعلق کا تعلق مثبت بھی ہو سکتا ہے اور بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ان کا ہر ایک ایک حرف میرے لیے ایک بہت قیمتی سرمایہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ خالصتاً ان کی رائے میرے فن کے حوالے سے، میری تخلیق کے حوالے سے، جو انہوں نے پڑھا، جیسا مجھے سمجھا، جیسا مجھے پایا، اس کے اوپر تھا. اور لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید کوئی ایسا بہت کم ہوتا ہوگا کہ کسی شاعر کے فن کے اوپر بات کرنے والے اس سے مکمل طور پر آشنا ہی نہ ہو، جانتے ہی نہ ہو اس کو. جناب صدر، میں حاضرین کے لیے، اور زیادہ تر حاضرین میرے لیے ایک مانوس اجنبی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مختصراً اپنا روداد زندگی یا وارداد زندگی سے آگاہ کرتا چلوں. اس کے بعد ادب کے اوپر مختصراً بات ہوگی. یوں تو کتاب زندگی کا ورق حوادث زمانہ کی تلخ و شیریں یادوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن محفل کی نوعیت اختصار کی متقاضی ہے. پنجاب کے مردم خیز خطہ پوٹھوہار کے شہر جہلم سے تعلق ہے، جہاں کے باسیوں کا رزق سوچتا ہوں سمجھ نہیں آتی کہ فرنگیوں کے ساتھ کیوں لکھ دیا گیا ہے. پہلے زمانہ قدیم میں ان کا، ہمارے علاقے کے لوگوں کا زیادہ تر گزر بسر انگریز کے ساتھ فوج میں شامل ہو کر تھا، اور آج عہد حاضر میں نقل مکانی کے بعد انگلستان میں ان کا رزق لکھ دیا گیا اور وہاں سے حاصل کر رہے ہیں. والد صاحب سرکاری ملازم تھے. بچپن اور جوانی کے ابتدائی ایام اٹک، سیالکوٹ، راول پنڈی وغیرہ میں گزرا. 1977 میں والد صاحب نے سرکاری ملازمت ترک کر کے جہلم میں سکونت اختیار کی اور وہاں پہ وکالت کے شعبے سے منسلک ہو گئے.
1980 میں میں نے فوج میں کمیشن حاصل کیا، اور یہ گتھی بھی میں آج تک نہیں سلجھا پایا کہ یہ میری خوش قسمتی تھی یا فوج کی بد قسمتی تھی یا دونوں کی، کہ میں فوج میں چلا گیا، اور 26 سال مختلف خرابوں کی خاک چھاننے کے بعد مناسب سمجھا کہ اس سے پہلے کہ فوج طلاق دے، میں نے فوج سے خلا لے لیا۔ ہمارے جیسے ذہنی اور معاشی طور پر پسماندہ لوگ تقدیر کی انگلی پکڑ کر سفر حیات میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ عسکری شعبے کے ساتھ میرا وابستہ ہونا بھی ایک حادثہ اور ایک اتفاق تھا، لیکن کوئی تعصب یا پشیمانی نہیں، بلکہ فخر ہے کہ دوران ملازمت بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ نوکری کا بیشتر حصہ ملٹری، پولیس، انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن کے مختلف شعبوں میں گزرا، سیاچن اور کارگل کی لڑائیوں میں حصہ لیا، کشمیر کی جدوجہد آزادی میں بھی کچھ کردار رہا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن نیوکلیئر کا ایک شعبہ ہے، اس میں ملازمت کی، لیکن 6 ماہ کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ اس کی وجوہات بیان نہیں کر سکتا، میں نے واپس پاکستان جانا ہے۔ 3 ماہ پہلے جہلم کو خیر آباد، آج کل ایک فوجی فاؤنڈیشن کے تعلیمی ادارے میں پرنسپل کے طور پر فرائض انجام دے رہا ہوں جہلم میں۔ 3 ماہ پہلے جہلم کو خیر آباد کہہ کر راولپنڈی ہجرت کی۔ 3 بیٹیاں ہیں، 2 یونیورسٹی اور ایک FSC میں زیر تعلیم ہے۔ پاکستان سے بہت محبت ہے، لیکن غالب اکثریت کی طرح وہاں رہنے کو دل نہیں کرتا۔ بھاگنا چاہتا ہوں، بہت کڑتا ہوں، روشنی کی کوئی کرن بھی دکھائی نہیں دیتی۔ UK ہجرت کرنے کا بھی سوچتا ہوں، لیکن جوان بچیاں ہیں، سوچ کر ڈر لگتا ہے، اگرچہ دوسروں کی بچیاں دیکھ کر ابھی بھی گدگدی ہوتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پاکستانی ذہنیت اور پاکستانی معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ ایک ننگا سچ ہے جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جناب صدر، بہت سی بے ادبی کی باتوں کے بعد ابھی مختصراً کچھ ادب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ بچپن سے پڑھنے کا شوق تھا، آغاز پھول اور کلیاں اور بچوں کی دنیا سے ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حروف سے رشتہ گہرا ہوتا چلا گیا، اور بچوں کی دنیا سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ ٹارزن، داستان امیر حمزہ، ابن صفی کی عمران سیریز، نسیم حجازی کے رومان پرور تاریخی ناولوں، رضیہ بٹ، حمیدہ جبی، وحیدہ نسیم، خاتون، سلمیٰ کنول کے افلاطونی محبت سے بھرے ہوئے ناولوں تک جا پہنچا۔ اگرچہ افلاطونی محبت کے اس فلسفے نے آنے والے دنوں میں دامن محبت میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں دیا ڈالا۔ پھر خلیل جبران کی پیغمبرانہ عبارت نے گرویدہ بنا لیا اور ایک طویل عرصہ اپنے سار میں گرفتار رکھا۔ یہ مرحلہ طے ہوا تو سبت حسن کو پڑھنا شروع کیا، جس نے سوچ اور فکر کے دھاروں کو ایک نئی سمت دی۔ اس کے ساتھ علی عباس جلال پوری، جن کا تعلق جہلم سے ہے، بہت سے لوگ آپ سے واقف ہوں گے ان سے۔ ان کی فکر انگیز تحریروں نے اور ان کی کتابوں نے بہت متاثر کیا۔ وقت گزرتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انگلش لٹریچر، انگلش کلاسکس بھی مزیر مطالعہ رہیں۔ آج کل پڑھتا کم ہوں، سوچتا زیادہ ہوں۔ لوگوں کو، انسان اور زندگی کے تعلق کے بارے میں سوچتا ہوں، انسانوں کو پڑھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو، کسی ایک انسان کو سمجھ لیا جائے تو وہ ایک PhD کے برابر ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ہر انسان کی شخصیت کے اتنے رنگا رنگ آہنگ اور اتنے پہلو ہیں کہ ہر شخصیت کے اوپر آپ PhD کا تھیسس دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ بات قابل فخر نہیں، لیکن حقیقت پر مبنی ہے کہ زندگی میں اور نہ ادب میں
کوئی استاد ملا نہ کسی کو استاد مانا. شاعری کا شوق ہے, آزادی کا قائل ہوں, ادب میں بھی اور زندگی میں بھی. ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی جیسے مباحث میں الجھنا پسند نہیں کرتا, میرا ایشو نہیں ہے. آمد اور اورد کی کدی بحث سے بھی میرا کوئی خاص شغف نہیں ہے. البتہ اس بارے میں اپنی رائے ضرور رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ تخلیق کا آغاز آورد سے ہی ہوتا ہے, اور کوئی بھی تخلیق کرنے کے لیے, کوئی بھی چیز کریٹ کرنے کے لیے, کریٹیویٹی کے لیے زور لگانا پڑتا ہے, ہمت کرنی پڑتی ہے, جاگنا پڑتا ہے, تھکنا پڑتا ہے. اور اس تھکن اور اس محنت کے سفر میں کوئی ایک ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب آپ کو ایک آمد والا جو ایک سلسلہ ہے وہ آپ کے ذہن میں چیزیں خود بخود شروع ہو جاتی ہیں. تو نہ تو مکمل طور پہ کوئی آمد کا شاعر ہوتا ہے, نہ مکمل طور پہ کوئی آورد کا شاعر ہوتا ہے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, آپ اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں. غزل کی اہمیت اور حیثیت اور رتبے سے انکار نہیں, لیکن ذاتی حوالے سے نظم کو اظہار اور ابلاغ کا بہتر ذریعہ سمجھتا ہوں. نظم اور غزل میں فرق, وہ اگر اس کو واضح کرنے کے لیے, وہ ایک غزل ایک ون ڈے میچ ہے اور نظم جو ہے وہ ٹیسٹ میچ ہے, جس کے لیے پورا پیشنس, پورا اس کے لیے مکمل طور پہ مینٹل فٹنس اور وہ سارا کچھ. غزل کی اپنی اہمیت ہے, اس کی اپنی خوبصورتی ہے, اس کی اپنی ایک اس میں تنوع ہے, لیکن ذاتی حوالے سے میں اپنے آپ کو جو میں کہنا چاہتا ہوں میں زیادہ آسانی کے ساتھ وہ نظم میں کہہ سکتا ہوں. افسانہ لکھنے کا بھی شوق ہے. افسانے چند جو میں نے بھیجے, فنون میں بھی چھپے, دوسرے ادبی رسائل میں بھی چھپے, اور کچھ بہت سارے پڑھے ہوئے ہیں. بنیادی طور پر کاہل ہوں, سست بھی ہوں, غیر مستقل مزاج بھی ہوں, جس بات کا میں اقرار کرتا ہوں ہر جگہ کے اوپر. فنی سفر میرے دوست زین صاحب شاید تھوڑا اس کو سمجھ نہیں پائے. سرحد سے میرا تعلق نہیں ہے. میں ملازمت کے سلسلے میں پشاور میں تھا, تو وہ میں نے اپنی کتاب کے دیباچے میں یہ لکھا تھا کہ اس کا آغاز حلقہ ارباب ذوق پشاور سے ہوا, جس میں خاطر غزنوی صاحب سے ملاقات رہی, محسن احسان صاحب سے, ناصر علی سید صاحب سے, پروفیسر طہا خان سے. تو ان کی حوصلہ افزائی تھی. یہ 2003-2004 کی بات ہے. تو اس کے بعد پھر جہلم آئے, فوج سے ریٹائرمنٹ لی. جہلم کے ادبی حلقوں میں بہت بڑی شخصیات, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے, جناب کوثر صاحب بھی موجود ہیں اگرچہ علیل ہیں, ان کے ساتھ, نصیر قوی صاحب کے ساتھ, شہزاد قمر کے ساتھ رابطہ ہوا, اور ہم نے شہزاد قمر صاحب, نصیر قوی صاحب اور میں نے مل کر ایک ادبی تنظیم کی بھی بنیاد ڈالی, رتاس ادبی سنگت کے نام سے. لیکن اب میں نہایت بے تکلفی سے یہ بتاؤں کہ تقریباً 1 سال میں نے اس کو بھرپور طریقے سے ہر طرح اپنی پوری انرجیز کے ساتھ چلانے کی کوشش کی, لیکن تھوڑا سا میں بد دل ہو گیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے زیادہ تر شعراء پتہ نہیں تنگ نظری کی وجہ سے تنگ نظر ہوتے ہیں, تنگ دستی کی وجہ سے, یا تنگ دست ہوتے ہیں تنگ نظری کی وجہ سے. کچھ تھوڑا سا ایک ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے پھر اس سے میں نے کنارہ کشی اختیار کی. لیکن الحمدللہ ابھی دوبارہ نوجوان ساتھیوں نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے, اور کالا گجرا میں ان کی لاسٹ فرائیڈے آف ایوری منتھ وہ ان کی میٹنگ ہوتی. آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی میری تخلیق جو امتزاج ہے اس میں یقیناً اچھے شعر بھی ہوں گے اور درمیانے شعر بھی ہوں گے, لیکن ایک بات ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے
یا جو کچھ بھی میں نے کہنے کی کوشش کی ہے، وہ خیال ہو یا انداز ہو، وہ میرا اپنا ہے، مجھے اس کے اوپر فخر ہے. دیٹ از پیورلی مائی اون. اور اس میں جس طرح کتاب کے نام سے ظاہر ہے امتزاج، تو اس میں جو مضامین ہیں وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ہیں. میڈم نے میرے خیال میں کتاب پوری پڑھی ہے، اس کی تائید کریں گی کہ اس میں محبت بھی ہے، اس میں غم زمانہ بھی ہے، غم دنیا بھی ہے، غم ہجر بھی ہے، سارا کچھ ہے. تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محنت سے، آپ کی نیک تمناؤں سے یہ سفر جاری رہے گا. اور انشاءاللہ میرے جو دوسرا افسانوں کا مجموعہ اور جو دوسری شاعری کی کتاب ہے، میں 6 ماہ کے اندر وہ بھی مارکیٹ میں آ جائے. تھینک یو ویری مچ.